हेलो फ्रेंड्स, ये है रानिया का घर और यहाँ पर मामा किचन में काम कर रही हैं और दादो सो रही हैं अभी। और ये रानिया अपने किचन की सफाई के लिए झाड़ू लेके खड़ी है ताकि जल्दी से किचन समेट कर सफाई करके फिर अपना रोज़ का काम स्टार्ट कर सके किचन का। और ये तो इतना ज़्यादा गंद हो गया है, कल की तो सफाई नहीं की। मुझे जो इतना आसान लग रहा था ये बहुत मुश्किल काम है। अब ये सबसे पहले मुझे सारी राख इकट्ठी करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से साफ़ सफाई करती हूँ फिर ही होगा। फिर देखे आज तो दादो भी नहीं उठी, दादो तो थोड़ी हेल्प करवा देती थी, मामा तो घर के काम कर रही हैं। चलो मुझे खुद ही अकेले कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से ये सारा गंद इकट्ठा करती हूँ, सफाई वगैरह करके फिर ही बच करूँगी कुछ। अभी अकेले तो मुझे बड़ा मुश्किल काम लग रहा है ये, पहले मैं समझती थी आसान सा है। आज पता नहीं दादो को क्या हुआ है, दादो भी नहीं जागी वरना वो मेरी हेल्प करवा देती। मामा दादो आज क्यों नहीं जागी? पता नहीं बेटा, मैं तो कह रही थी शायद कल की थकी हैं। हाँ मैंने भी इसीलिए नहीं उठाया कि कल की थकी ना हो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। चलो ठीक है, आप अपने किचन का काम कर लो, मैं घर के काम कर लेती हूँ। जी मामा ठीक है, उसकी आप फिक्र नहीं करें। वैसे एक दफ़ा दादो को उठा ना लूँ? चलो ठीक है, फिर मैं ये काम करके फिर एक दफ़ा दादो को देख लेती हूँ, अगर जाग गई तो। अरे बेटा तुम्हारी दादो नहीं जागी अभी क्या? नहीं बाबा मैं गई थी लेकिन वो सो रही थी, फिर मैंने कहा शायद कल की थकी हुई है इसलिए। अरे हाँ बेटा ये भी है, कल थक गई थी। मैं खेतों पे जा रहा था लेकिन मैं एक दफ़ा पहले माँ जी से मिल ही लूँ फिर ही जाऊँगा। तुम अपने किचन का काम देख लो तब तक। जी बाबा ठीक है। अरे माँ जी आप जागी नहीं आज, क्या बात है? उठी नहीं आप? अरे बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे माँ जी आपने किसी को बताया क्यों नहीं, क्या बात है? आपकी तो काफ़ी तबीयत ख़राब लग रही है। पता नहीं बेटा क्या है, उठती हूँ तो चक्कर आ रहे हैं, बुखार लग रहा है मुझे तो। अरे माँ जी आपने बताया क्यों नहीं सब किसी को? सब कह रहे थे कि वो सो रही हैं, शायद कल की थक गई हैं। मैं देखता हूँ बुखार तो नहीं आपको। अरे माँ जी आपको तो इतना तेज़ बुखार है, क्या करती हैं आप भी? आपने बताया ही नहीं किसी को कि मुझे बुखार है। सब समझ रहे थे कि शायद कल की थकी हैं, आराम कर रही हैं। मैं अभी जाके डॉक्टर से मेडिसिन लेके आता हूँ। हाँ बेटा मेडिसिन ला दो मुझे। और बल्कि नहीं माँ जी मेडिसिन नहीं, डॉक्टर को ही ले आता हूँ। सलमा रानिया की माँ जी क्या बात है? अरे तुमने याद देखा ही नहीं, माँ जी को इतना बुखार है। अच्छा मैं तो समझ रही थी कि माँ जी शायद कल की थकी हुई हैं, सो रही हैं। मैं अभी जाके देखती हूँ उनको। अरे देखो तो सही, उनको तो इतना बुखार है। मैं जाके ये पास वाली डॉक्टरनी को लेके आता हूँ। अरे हाँ आप जल्दी से जाइए, मैं एक दफ़ा माँ जी को थोड़ी सी कोई चीज़ खिलाने की कोशिश करती हूँ, फिर वो मेडिसिन देगी तो खा तो लेंगी पहले। अरे माँ जी क्या हुआ है आपको? आपने बताया ही नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं, हमने तो उठाया नहीं। अरे बेटा पता नहीं क्या हो गया मुझे, उठती हूँ तो चक्कर से आ रहे हैं, तबीयत नहीं ठीक लग रही। अरे माँ जी आप फिर भी बताती तो सही ना, समझ रहे थे सो रही हैं। कोई चीज़ लेके आऊँ, चाय लेके आऊँ? थोड़ी सी चाय पीने? अरे नहीं बेटा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा मेरा। लेकिन माँ जी इस तरह तो नहीं ना, अभी डॉक्टर नहीं आएगी तो वो मेडिसिन देगी, वो भी तो खानी है ना, थोड़ी सी कोई चीज़ खा लें। अरे देख डॉक्टर ने साहबा पता नहीं क्या है मुझे। माँ जी क्या बात है, बुखार तो नहीं है आपको? कहीं दर्द है? अरे नहीं बेटा दर्द तो नहीं है मुझे, पता नहीं चक्कर से आ रहे हैं और बुखार तो है मुझे, सर बहुत दुख रहा है मेरा। खांसी वगैरह तो नहीं? नहीं नहीं माँ जी बेटा खांसी तो नहीं है मुझे, बस मुझे उससे उठा नहीं जा रहा। वो तो वीकनेस हो गई होगी ना माँ जी। ज़ोर से सांस लें, मैं देखती हूँ। ज़ोर से सांस लें ऐसे। नहीं माँ जी चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा, गला भी नहीं ख़राब आपका, बुखार लग रहा है आपको। मैं एक दफ़ा वैसे बुखार चेक करती हूँ आपका। ज़ोर से सांस लें। हाँ ऐसे। अरे बेटा बहुत दर्द है, समझ नहीं आ। चले मैं एक दफ़ा ये ज़ुबान के नीचे रखें, मैं एक दफ़ा आपका बुखार चेक करती हूँ। अभी ठीक हो जाएंगी, बस मैं मेडिसिन देती हूँ ना। अरे बेटा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे, तो सर दुख रहा है मेरा। बस माँ जी अभी ठीक हो जाएंगी आप, परेशानी की कोई बात नहीं है माँ जी। अभी मैं आपकी मेडिसिन भेजती हूँ, ठीक है? आपने वो टाइम से लेनी है, और कोई चीज़ खाएंगी तो फिर ही ठीक होंगे। और उठने की कोशिश नहीं करें, लेटी रहें आप, आराम करें, ठीक है? अरे बेटा मुझसे लेटा ही नहीं जा रहा, कभी इस करवट लेटती हूँ कभी उस, सुकून नहीं आ रहा।
بھائی صاحب آنٹی کی طبیعت کافی خراب ہے، انہیں بخار بھی ہے، انفیکشن بھی ہوا ہوا ہے انہیں، اور بی پی بھی ان کا ہائی ہے، تو ڈاکٹر نے صاحبہ ہاسپٹل لے جائیں کیا؟ ارے نہیں ویسے میں نے میڈیسن دی ہے، اگر اس سے صبح تک آرام نہیں آیا تو پھر آپ ان کو ہاسپٹل میرے پاس لے آئیے گا۔ چلو ٹھیک ہے جیسے آپ کہتی ہیں، چلیں آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو میڈیسن دیتی ہوں، وہ آپ نے آنٹی کو دے دینی ہے۔ جی ڈاکٹر نے صاحبہ ٹھیک ہے، اور ان کا اچھی طرح بھائی صاحب دھیان رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کیئر کرنی ہے کیونکہ بزرگ ہے نا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر نے صاحبہ، میں آتا ہوں۔ کیا کہہ رہی تھی ڈاکٹر نے؟ وہ کہہ رہی تھی ماں جی کی کافی طبیعت خراب ہے، تم ان کا دھیان رکھو، میں ڈاکٹر سے میڈیسن لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کو کوئی چیز کھلانے کی کوشش کرو۔ ہاں ہاں میں دیکھتی ہوں، ایک تو ماں جی بچوں کی طرح نخرے کر رہی ہیں، کچھ کھا بھی نہیں رہی۔ ارے سلمیٰ بیٹا، سلمیٰ بیٹا، جی ماں جی، سلمیٰ بیٹا زیمو کی ماں کو فون کرو، اس کی ماں اور بابا کو بلاؤ۔ ارے ماں جی خیر ہے، وہ کیوں؟ ان کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ارے زیمو میں اس سے چاہتی ہوں کہ زیمو اور سعد کی شادی کر دیں، بس ہمیں کوئی تاریخ دے دیں، پتہ نہیں میرا کیا بھروسہ کب مر جاؤں، میں سعد کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں۔ ارے ماں جی اللہ خیر کرے، کچھ نہیں ہوتا، آپ کو کیوں پریشان ہو گئی ہیں؟ ذرا سا بخار ہے بس ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے نہیں تم بلاؤ انہیں، فون کرو۔ چلیں ٹھیک ہے میں کرتی ہوں فون، پریشان نہیں ہو اب۔ ارے فون کی طرح، ہاں ہیلو السلام علیکم، کیسی ہیں ساجدہ بہن، ٹھیک ہے؟ جی جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بھائی صاحب گھر پہ ہی ہیں؟ نہیں نہیں خیر ہے بالکل، وہ ماں جی کی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ آپ سے ملنا چاہ رہی تھیں، کہہ رہی تھی کہ آپ دونوں آئیں۔ ارے پتہ تو ہے آپ کو بزرگوں کا ذرا سا بخار ہو تو وہ کچھ ویکنس بھی ہے اس وجہ سے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اگر بھائی صاحب، ہاں جی جی آپ ان کے ساتھ آ جائیں۔ چلے ٹھیک ہے، زیمو بیٹا ٹھیک ہے، چلے اللہ حافظ۔ چلو ایک تو یہ ماں جی بھی نا ذرا سی بخار پہ پریشان ہو گئی ہیں۔ ماں جی میں نے کیا ہے فون ان کو، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی ہیں میں ابھی آتی ہوں، بھائی صاحب گھر پہ ہی تھے شکر ہے، وہ کہہ رہے تھے میں ابھی آتا ہوں۔ ارے ٹھیک ہے بیٹا، آج ان سے کچھ دیکھ ہی لیتے ہیں، تاریخ کر لیتے ہیں بیٹا، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ارے ماں جی کچھ نہیں ہوتا آپ کو، اپنے ہی پریشان ہوں، ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ السلام علیکم بہن، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، السلام علیکم ساجدہ بہن، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے جی بہن میں ٹھیک ہوں۔ ارے ماں جی کو کیا ہو گیا؟ مجھے اس نے فون کیا جب آپ کا گیا تھا، میں باہر نکلا ابھی، میں تو جلدی گھر آ گیا، اللہ رحم کرے، ماں جی کو کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں بھائی صاحب، ذرا سا بخار ہے لیکن وہ پریشان ہو گئی ہیں، آپ آئیں دادوں سے ملنے ماں جی کے پاس، چلیں آ بیٹھے۔ ارے ماں جی کیا ہو گیا آپ کو؟ ارے بیٹی بس یہ بڑھاپا ہی ہے، سب سے بڑی بیماری ہے، مجھے لگتا ہے میرا تو ویسے ٹائم آ گیا۔ ارے ماں جی ایسی باتیں نہیں کریں، کچھ نہیں ہوتا آپ کو، ابھی تو آپ نے سعد اور زیمو کی شادی دیکھنی ہے۔ ارے اللہ تمہاری زبان مبارک کرے بیٹی، یہی تو میں بات کرنا چاہ رہی تھی، اسی لیے میں نے بلایا تھا۔ سلمیٰ تو مجھے منع کر رہی تھی لیکن میں نے کہا وہ بھی میری بیٹی ہے، میں خود بات کر لیتی ہوں اپنی بیٹی اور بیٹے سے، میں چاہتی ہوں کہ سعد اور زیمو کی اب شادی کر دیں۔ ارے ٹھیک ہے ماں جی، بس آپ ٹھیک ہو لیں، جیسے آپ کہیں گی ویسے کر لیتے ہیں۔ ہاں بیٹا ہمیں تو بس، مجھے تو آج کوئی تاریخ بتا کے جاؤ، میں تو بڑھاپے میں یہی ہے، آج مرے کہ کل۔ ارے ماں جی کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں اتنی پریشان ہو گئی ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، میں کہیں نہیں جانے دیتا آپ کو، آپ پریشان نہیں ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، بڑھاپا تو خود سب سے بڑی بیماری ہے، میں کب تک بیٹھی رہوں گی؟ بس میں سعد کی اللہ خیر کرے شادی دیکھ لوں، میرا لگتا ہے بلاوا آ گیا۔ ارے نہیں ماں جی جیسے آپ کہتی ہیں ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ اور ہاں بھائی ماں جی آپ نہیں پریشان ہوں، ویسے ہی کر لیتے ہیں نا، بس آپ آرام کریں، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ ارے نہیں بیٹا میں بتا رہی ہوں، میں تو آج مجھے سعد کی تاریخ کو دیکھ کے جاؤ، میں اللہ خیر کرے اس کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں۔ ارے ماں جی جیسے کہیں گے ویسے ہی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، پھر اس اگلے مہینے کی دسمبر کی کوئی ڈیٹ رکھ لو۔ چلیں ٹھیک ہے ماں جی ایسے ہی کر لیتے ہیں، دسمبر کا پہلا ہفتہ رکھ لیتے ہیں، یا اس نومبر، نہیں دسمبر تو بہت دور ہے۔ بھائی صاحب میں تو کہتا ہوں کہ جیسے ماں جی کہہ رہی ہیں کر لیتے ہیں، اس مہینے کی کوئی تاریخ رکھ لیتی ہیں،
زیادہ سامان نہ بنائیے آپ، سامان ہمارے گھر بہت ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ ہماری زیمو ہمیں دے دیں۔ چلے بھائی صاحب جیسے آپ کہتے ہیں، ویسے بھی ماں جی نے حکم دیا، میں ٹال تو سکتا نہیں، جیسے کہتی ہیں ماں جی ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ ہاں بھائی صاحب زیادہ تیاری کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بس مہمانوں کو بلائیں گے، رشتہ دار تو بلانے ہی ہیں نا، تو سامان وغیرہ کچھ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ چلو ایک دفعہ سلمیٰ اور ساجدہ سے بھی پوچھ لیں، پھر وہ کہیں نانا ہمیں کہ ہمیں نہیں پوچھا۔ ارے بتائے سلمیٰ بہن آپ کیا کہتی ہیں؟ ارے بھائی میں تو بہت خوش ہوں گی، میں تو چاہتی ہوں کہ جلدی جلدی سے سعد کی شادی ہو۔ چلیں ٹھیک ہے پھر جیسے آپ کہتی ہیں۔ ساجدہ بہن آپ بھی خوش ہیں نا؟ ارے بھائی جیسے آپ کہیں، ماں جی کہہ رہی ہیں ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، اب ہمیں اجازت دیں، ہم چلتے ہیں۔ چلیں ٹھیک، اوکے، اللہ حافظ۔ اب نومبر کا آخری ہفتہ ہے۔ جی جی۔ اگر آپ بھی ہماری سعد کی شادی میں آنا چاہتے ہیں، ہماری زیمو اور سعد کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ ہم بہت مزے سے دھوم دھمکے سے شادی کرنے والے ہیں، بہت مزہ آنے والا ہے۔ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہماری ویڈیو کب آ رہی ہے، اور لائک بھی کرنا ہے ہماری ویڈیو کو۔ بائے۔